दलाइल नबुआ को या अलामात नबूवत को समझें। अहदीस में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं दलाइल नबुआ और अलामात नबूवत के ऊपर, सारे कंबाइंड फॉर्म में आपको मिशकात की तीसरी जिल्द में मिल जाएंगे। मौजज़ात वाले चैप्टर में अलामात नबूवत, सही बुखारी में भी चैप्टर है, नबी की जो मुस्तकबिल की खबरें हैं वो जस्टिफाई करती हैं कि ये अल्लाह का पैगंबर है अलैहिस्सलाम। और इमाम बैहकी ने पूरी किताब लिखी है जिसमें तकरीबन 3200 हदीसें हैं, दलाइल नबुआ, जिसमें खबरें दी गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, इवन 500 साल बाद तक होने की जो खबरें थी वो दे दी हैं। अब ये इम्पॉसिबल है बगैर अल्लाह के बताए। ये आजकल लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे भी अटैक करते हैं। वो कहते हैं जी तुम्हारा पूरा दीन नबी के ऊपर खड़ा है, तो तुम्हें कैसे पता है कि वो अल्लाह का नबी है? हम कहते हैं किताबुल्लाह, वो कहते हैं ये तो उसने दिया आपको, एक्सटर्नल कोई सोर्स बताए। हम कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री, हम आपको नबूवत की खबरें बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में हदीस है 7109, आप, और ये अलामात नबूवत में भी इमाम बुखारी लेके हैं, आपने हजरत हसन इब्न अली को अपनी गोद में उठाया हुआ है और उम्र उस पर तकरीबन 7-8 साल है हजरत हसन की, हजरत हसन। और आप कभी पब्लिक की तरफ देखते हैं, कभी हसन की तरफ, और कहते हैं ये मेरा बेटा सैयद है, यानी ये बड़ेपन का मुजाहरा करने वाला है, इसकी कुर्बानी ये देगा, ये सैयद है, सरदार है। इसकी वजह से मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह हो जाएगी। और वो सुलह उस बिशारत के तकरीबन आप समझ लें 32-33 साल के बाद हुई है सुलह हसन। यानी आपने सीधा कह दिया कि ये बच्चा 32 साल तक तो नहीं मरने का, इसको छोटी खबर है। फिर आप, सही बुखारी में आता है 2812 नंबर हदीस के, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। अब अम्मार ने कत्ल होना था 30 साल के बाद, तकरीबन 93 साल की उम्र में सिफीन में, और आप पहले कह रहे हैं कि बागी जमात कत्ल करेगी। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो आप कह रहे थे वो मुस्नद इमाम अहमद में है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को उठाए और रो रहे हैं। सैयदना अली कहते हैं आपको किसने नाराज कर दिया? फरमाया अभी जिब्राइल ने मुझे बताया था कि आपके इस बेटे को फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा, और वो वहां की सुर्ख मट्टी भी मुझे दिखा रहे थे। अब वो वाकया 50 साल बाद हुआ है। इसी तरीके से ये जो तातारियों के साथ जंगों वाली ये हदीसें आपको मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, जो 500-600 साल बाद वाकयात हुए। दलाइल नबुआ एक पूरी किताब है जिसमें इस किस्म की प्रोफेसीज, मुस्तकबिल की खबरें, पेशन गोइयां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा की गई हैं, जो इस बात का सबूत है ये दुनिया में मेडिकली या इसी तरीके साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कोई शख्स इस तरह की प्रेडिक्शन कर दे और वो सारी की सारी मिनवान पूरी हो। और ऐसा शख्स जिसके साथ हजारों लोग अटैच हो, हजारों लोग, और कोई एक बंदा भी ऐसा ना हो जो आपके साथ पूरी जिंदगी अटैच रहा है। एक तो है कि मुनाफिकत के लिए कुछ अरसा अटैच हुआ, बाद में वो मुर्तद हो गया, लेकिन जो शुरू से साथी अटैच रहे हैं वो आपके साथ आखिरी वक्त तक रहे हैं, और वफात के बाद भी उन्होंने दीन को निभाया। और उनको इतना कॉन्फिडेंस था, जब पूरे अरब ने बगावत कर दी, अरब कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया उस वक्त दब के, और हुजूर की वफात के बाद मुर्तद हो गए। सैयदना अबू बकर का आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें, हजरत उमर के भी पांव लड़खड़ा पड़े, उन्होंने कहा जो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किताल करूंगा मैं। ये अल्लाह ने हक रखा है इस्लाम में माल का, जैसा कि नमाज जो है वो हक है इबादत के अंदर अल्लाह का। वो कहते हैं जी इतने माजों पे आप जंग, उन्होंने कहा उनको यकीन था नबी के बातों पर, उन्होंने कहा नहीं, रोमन एम्पायर गिरेगी, रशियन एम्पायर भी गिरेगी। उस वक्त की जो रशियन एम्पायर थी वो समझ लें आप, ये पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर आज का अमेरिका समझ लें। इतना उनको कॉन्फिडेंस था। हालांकि ग़ज़वा खंदक तक चंद हजार लोग मुसलमान थे, और वो खंदक खोदने की वजह से परली तरफ से तीर आते थे तो पेशाब करना भी मुश्किल होता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक से एक पत्थर नहीं टूट रहा था, आपने उसको तोड़ा, पहली दफा उससे चिंगारी निकली और आपने कहा अल्लाह ने मुझे यमन अता फरमा दिया, दूसरी बार मैं रोम अता फरमा दिया, मुझे पर्शिया अता फरमा दिया। और मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे हैं कि हम तो टॉयलेट जाने से बेजार हैं, और ये नबी कह रहा है इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स गिनेंगी, 2/3 दुनिया पे जिसकी हुकूमत है रोमन एम्पायर की। और देखा लोगों ने विद इन 10 ईयर्स वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। ये है मौजज़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी इतनी गैर मामूली मौजज़ात पर मबनी है कि इंसानियत ये डिनाई कर ही नहीं सकती कि ये अल्लाह की मदद के बगैर ये इम्पॉसिबल है। ये चीज ये आपके साथ मदद थी अल्लाह ताला की, और ये है नबूवत की खबरें, मुस्तकबिल में ये होना, जो चीज नबी की नबूवत को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जस्टिफाई करती है।
اور وہ ساری خبریں اس طرح منو ان پوری ہوئی ہیں الحمدللہ. آئے تو ہم ماضی میں آپ جناب سلام کریں ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو، جنہوں نے بغیر دیکھے حضور کی بات کو مان لیا تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور یار جس بندے کے ساتھ ابھی بندے ہی 100-150 کے قریب بندہ ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی رومن امپائر ہمارے پاس آئے گی، اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں پہ 50-60 بندوں میں بیٹھ کے کہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر اندر سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں فرقہ واریت کو چھوڑ کے جو عام مسلمان بن جائیں گے تو تجھے کوئی اپنے عقل کا علاج کراؤ اور ہو بھی جائے ویسا، یہ پاسبل ہے. اور اتنی بڑی بات، چلو رومن امپائر کہہ دینا جس کے بعد 2/3 ورڈ ہے کہ جی اگلے 10 سال کے اندر میں باقی دنیا پہ، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور جو پاؤں میں جوتیاں نہیں، جن لوگوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں اور ان کا نبی ان کو بشارت دے رہا ہے کہ یہ کیسر و کسرا کے خزانے آئیں گے تمہارے پاس. اور صحیح بخاری میں نہیں ہے سراقہ ابن جوشم جو حضور کے پیچھے آ رہا تھا، اس کی بھی سواری 10 پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود آپ سمجھے رات کی تاریکی میں ابو بکر کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور آپ ہمارے وہ سراقہ تیرے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس نے سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جان بچا کے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کسرا دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور. اور وہ گری بھی حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر نے بلایا سراقہ کی طرح ہے، سراقہ کو پھر وہ پورا لباس کسرا کا پہنایا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا اڑا دے. انہوں نے کہا میرا ہونا تیرا نہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے، صرف حضور کی بشارت دی تھی کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، بس اتنا میں نے پورا کر دیا، یہ مال مال غنیمت میں جمع ہوگا. اسی لیے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد، کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ پرشین امپائر ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی، عراق فتح ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگلا جو مجھ سے خلیفہ بنے گا نا اس دور میں یہ معاملہ سارا ہو جائے گا رومن امپائر والا. تو انہوں نے کہا پھر میں ایسے شخص کو تمہارے اوپر لگا کے جا رہا ہوں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، زہد کا امام ہے وہ سیدنا عمر علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں بالکل سیدھی طرح چڑھائے گا. اور پھر چلایا انہوں نے صحیح طریقے سے، کوئی چسک نہیں سکتا تھا. 4 سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں ہونے دیتے تھے. سعد ابن ابی وقاص پرشین امپائر گرانے والے جنگ قادسیہ میں 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد آپ دیکھیں، اور وہاں پر جس نے گرائی ہے پرشین امپائر 4 سال اس کے پورے ہیں، اس کو بھی واپس بلا لیا سعد کو اور کہنا ہے بھائی 4 سال سے زیادہ نہیں، یہ رہا تو پارٹی اپنی بنا لے وہاں پہ. 4 سال بعد وہ ایک گورنر کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیتے تھے تاکہ کوئی بندہ اس کو آن نہ کرے. خالد ابن ولید اپنی عروج پہ تھے اور بالکل جنگ یرموک قریب آ گئی ہے اور این ٹائم پہ سیدنا عمر کا یہ ڈسیزن آ گیا بھی خالد کو ہٹاؤ، ابو عبیدہ کو لگایا جائے گا. لوگ کہہ رہے تھے جناب کیا ہوگا، فتح ہوئی. پھر حضرت عمر نے کہا یہ اپنی بت پرستی ختم کرو کہ خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ اللہ کروا رہا ہے. وہاں بھی اللہ نے کروایا، یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے. پھر لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا واقعی جی صحیح ڈیسیژن تھا. حضرت خالد بھی اس وقت تو ناراض ہوئے لیکن بعد میں کہتے تھے عمر کا ڈیسیژن صحیح ہے، کیونکہ میں نے دیکھا عمر نے تو اپنے بڑے قریبی رشتہ داروں کو بھی 4 سال تک عہدوں پہ نہیں رہنے دیا، اس کے بعد ہٹا دیا. تو اگر میرے لیے ڈیسیژن ہو گیا تو کوئی غلط ڈیسیژن نہیں، انصاف تھا ان کا، یہی چیز تھی. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیسیژن فرمایا کرتے تھے. وہاں پر آپ دیکھ لیں ابو عبیدہ ابن جرح جو ہے وہ ان کو ٹاؤن کا مرض ہو گیا، اسی میں وہ شہید ہو گئے. مرتے مرتے انہوں نے معاذ ابن جبل کو اپنی جگہ لگایا، وہ بھی ٹاؤن کے مرض میں شہید ہو گئے. اور انہوں نے بھی شہید ہوتے ہوتے اپنی جگہ یزید بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان بڑے کمانڈروں میں سے تھے حضرت عمر کے، ان کو لگایا اور کہا کہ یہ اب میرے بعد یہاں پر گورنر ہوگا. اب اللہ کرنا ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان پر بھی موت آ گئی. ان کی وجہ سے حضرت معاویہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت معاویہ کو لگا دیتے ہیں. حضرت عمر کو خط لکھ دیا، حضرت عمر نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس طرح حضرت معاویہ جو ہے وہ گورنر بنے ہیں اور شام کے ایک چھوٹے سے حصے کے. اور پھر ان کی قسمت تھی کہ حضرت عمر فوت ہو گئے، ورنہ 4 سال بعد وہ وہاں رہتے نا. حضرت عمر کی زندگی میں اگر 4 سال پورے ہو جاتے نا تو وہاں نہ ہوتے، وہ پھر کسی اور جگہ پہ ان کو لگایا جاتا. بس وہ پھر حضرت عمر شہید ہو گئے اور پھر حضرت عثمان نے بجائے وہ گورنر کو چینج کرنے کے انہوں نے اور بڑا علاقہ ان کو دے دیا اور پھر وہ 11 سال مزید وہاں پر رہے. پھر 15 سال جب ایک بندہ رہے گا تو پھر جب اسے خلیفہ راشد استعفیٰ مانگے گا، یہاں آپ استعفیٰ مانگ کے دیکھیں تو کتنے لوگ دیتے ہیں. تو پھر معاملات وہ بگڑ گئے اس معاملے میں، اس طریقے سے پھر آگے. وہی میں نے اس لیے بتایا کہ یہ مجھ پہ ادھار تھا کہ میں معاملہ بتا دوں کہ سیدنا عمر بڑے سمجھدار آدمی تھے.
وہ کسی کو بھی 4 سال سے زیادہ گورنر کے عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ اپنا جتھا اور پارٹی نہ بنا دے, وہاں پر پارٹی ود ان پارٹی نہ بن جائے. اور یہ ان کے, اس لیے آپ دیکھیں نا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. عمر کو جب توڑ دیا جائے گا نا پھر فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی جو مینجمنٹ تھی وہ بڑی سٹرانگ تھی. اس میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 116A اور 116B ریکارڈ کروا دیا اس حوالے سے. سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے. نہیں. پہلا لشکر کون سا ہے جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی؟ ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے, تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا, یہ پہلے ہوا. یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے. باقی لشکر کو تو چھوڑے, 2 لشکر حملہ کرتے ہیں, فرض کریں کل 2 لشکر حملہ کرتے ہیں. ایک میں وہ زندہ موجود تھے, حدیثیں بیان کرتے تھے, ایک میں فوت ہو گئے تھے. جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئے ہیں, گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں, سردیوں میں بھی ہوئے ہیں, 18 کوئی حملے ہوئے ہیں. امیر معاویہ کی قیادت میں پہلے, یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں. امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان. اچھا, امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان. ہاں, وہ تو نیک صحابی تھے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے. انہی کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آ گئے نا. سر یہ